السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم عزیز ساتھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں روزوں کے توفیق اور تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے ہی میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے اور ہدایت اور رہنمائی کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس مہینے میں پائے اس کو ضرور روزہ رکھا کرو۔ تو دیکھیے میرے بھائی دوست ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے حکمت کے ساتھ حکم دے رہا ہے اگر اس مہینے کو پایا ہے اس کے اندر روزہ رکھا کرے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام پچھلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے یہ بھی بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلی وان صام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی سفر وغیرہ شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان المبارک کے مہینے کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، وہ عمر بھر بھی روزہ رکھ لے، اس سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو میرے بھائی دوست ساتھیو، عمر بھر کے روزے کے مقابلے میں رمضان المبارک کا ایک روزے کے ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ روزہ افضل ہے، اور یہ فریضہ ہے، یہ فرض ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو روزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان مبارک کے راتوں میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج دیکھیے آج کتنے لوگ تراویح پڑھتے ہی نہیں، اگر تراویح پڑھتے ہیں تو پورے قرآن جہاں مکمل ہو جاتی وہاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رمضان المبارک کے مہینے میں پوری تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آج انسان اس سے دور ہو چکا ہے، تراویح کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے، من قام رمضان لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رمضان مبارک کے
آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، یعنی مشغول عبادت رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اس کے بھی تمام گناہ، پچھلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو پانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک انعام کا مہینہ ہے، بڑا تحفہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو تراویح کی نماز ہے، جو ایک سجدے پر 1500 کا ثواب ملتا ہے، اور 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 80 سجدے ہوتے ہیں، اور 80 سجدے میں ایک ایک سجدے پر 1500 کا ثواب ملنے کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوست عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد ہم اس کو ضرور حاصل کرنے والے بنیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔